بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو لرننگ کلب. اپنی پریویس ویڈیو میں نے آپ کو سائبر کرائم کا انٹروڈکشن دیا تھا. اس کے علاوہ میں نے اس کی کچھ کیٹیگری کی بات کی تھی, اس کی کچھ ٹائپس کے بارے میں بات کی تھی. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سائبر کرائم کیا ہوتا ہے, اس کی کیٹیگریز کیا ہیں, تو ڈسکرپشن میں لنک دے دیتی ہوں, وہاں سے جا کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں. جو ہماری باقی کی ٹائپس رہ گئی تھی, کل میں نے آپ سے بات کی تھی ہیکنگ کے بارے میں, سافٹ ویئر پرائیویسی کے بارے میں, سائبر سٹاکنگ اور سائبر بلنگ کے بارے میں. آج میں بات کروں گی ملیشیس سافٹ ویئر کے بارے میں. تو ملیشیس سافٹ ویئر میل ویئر کا دوسرا نام ہے. مطلب ایک ایسا سافٹ ویئر جو ٹھیک نہیں ہے, اگر وہ ایک بار آپ کے سسٹم میں آ گیا تو وہ آپ کے سسٹم کو خراب کر سکتا ہے. اب یہ سافٹ ویئر ہمارے کمپیوٹر میں کہاں سے آتا ہے, تو انٹرنیٹ اس سافٹ ویئر کا کامن سورس ہے. مطلب اگر آپ کمپیوٹر پر کسی ملیشیس سائٹ پہ ہیں, یا پھر پائریٹی موویز, گیمز یا سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں, یا پھر ایڈ پر کلک کرتے ہیں, تو اس قسم کے سورس سے آپ کے کمپیوٹر میں میل ویئر آ سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن کام نہیں کرتے تو بھی چانسز ہوتے ہیں کہ میل ویئر آپ کے سسٹم میں آ جائے. جیسے کہ آپ سی ڈی یا ڈرائیو, ڈی وی ڈی ڈرائیو یا پھر یو ایس بی یوز کرتے ہیں, تو ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کمپیوٹر سے وائرس آپ کے کمپیوٹر میں آ جاتا ہے. اس کی ڈفرینٹ طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں, وائرس, وارم, ٹروجن ہارس اور ویب جیکنگ. یہ سب اس کی ٹائپس ہیں. اپنی نیکسٹ ویڈیو میں یا اپکمنگ لیکچرز میں اس کے بارے میں بھی بریفلی آپ سے بات کروں گی. آگے آئیڈینٹی تھیفٹ. یہ اس قسم کے سائبر کرائمز میں کرمنل آپ کے ڈیٹا کو ہیک کرتا ہے, آپ کی پرسنل انفارمیشن کو لے لیتا ہے, لائک آپ کے کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ کی انفارمیشن, آپ کی سینسٹیو انفارمیشن کو وہ لے لیتا ہے, ایکسیس کر لیتا ہے. اس کے بعد بات کریں گے ڈینائل آف سروس اٹیک. اس کو میں آپ ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھاتی ہوں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آن لائن رزلٹ آتا ہے تو آپ نے آبزرو کیا ہوگا جو رزلٹ آن لائن آتے ہیں رزلٹ کے دن, وہ سائٹ سلو ہو جاتی ہے, ان کا سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے. وہ سائٹ بہت ہی مشکل سے ایکسیس ہوتی ہے, اس پہ ایرر آ جاتا ہے یا وہ کھلتی نہیں ہے. تو کوئی سائٹ اگر اپنے نارمل سپیڈ سے نہ کھلے, یا وہ سلو ہو جائے, یا بالکل نہ کھلے, تو ایسی سائٹ اتنی ساری ریکویسٹ ہینڈل نہیں کر پاتی, تو یہ ڈینائل آف سروسز میں آتی ہے. جب آپ کوئی ریکویسٹ بھیجتے ہیں, تو جب آپ ایک پیکٹ یا پھر آپ پیکٹ بھیجتے ہیں یا پھر ڈیٹا بھیجتے ہیں, تو سرور آپ کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور آپ کو آپ کی مطلوبہ چیز فراہم کر دیتا ہے. لیکن سم ٹائم اب ایک جو سروس ہوتا ہے سرور ہوتا ہے, اس کے پاس ایک لمٹ ہوتی ہے, وہ ایک لمٹ میں رہتے ہوئے آپ کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہے. دین وہ آپ کو بڑے اچھے سے رسپانس کرتا ہے. لیکن اگر ایک ہی ٹائم پہ اس کے پاس زیادہ ساری ریکویسٹ آتی جا رہی ہے, بہت زیادہ ریکویسٹ آتی جا رہی ہے اس سرور کے اوپر, تو وہ سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کی اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے. تو اب اس کا لنک کیا ہوتا ہے کرائم سے. سم ٹائپ جو ہوتے ہیں سائبر کرمنلز کیا کرتے ہیں, وہ جان بوجھ کے کسی سرور کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس کے اوپر ریکویسٹ کا بنڈل بھیج دیتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ ویب سائٹ اوپن نہیں ہوتی, حالانکہ نیٹ آ رہا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آپ کے پاس ایرر آتا ہے کہ سروسز ناٹ اویلیبل. وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس پہ ہیکرز اپنا اٹیک کرتے ہیں. نیکسٹ بات کرتے ہیں ای میل اسپیمنگ اینڈ اسپوفنگ کے بارے میں. ای میل اسپوفنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ای میل کے ہیڈر یعنی کہ اس کے ای میل ایڈریس کو چینج کرنا, تاکہ ہیکر اپنی آئیڈینٹی کو ہائڈ کر سکے. اس کے ساتھ جو وکٹم ہے ان کو یہ لگے کہ جو ای میل ہے وہ اوریجنل سورس سے آیا ہے. ہیکرز ای میل اسپوفنگ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو اسپیم میسیجز بھیجنے کے لیے, یا پھر آئیڈینٹی کو ہائڈ کرنے کے لیے. ایسے میں کیا ہوتا ہے, اس طرح کی ای میل پہ آپ کلک کر کے بہت بڑے اسکیم میں پھنس جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ کو میل آتا ہے, جیسے KFC کی طرف سے آ گیا کہ اس پہ کلک کریں, آپ کو بہت بڑی ڈیل ملی ہے, یا پھر آپ نے بائک جیت لی ہے. اس طرح کے میلز آپ کو آتے رہتے ہیں. آپ کو یہی لگتا ہے کہ وہ اوریجنل سورس سے آئے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, وہ فیک سورسز سے آپ کو میل آتی ہے. اس کے علاوہ کمپیوٹر وینڈلزم کی بات کرتے ہیں. یہ نہ تو آپ کو آپ کے ڈیٹا کا مس یوز کرتا ہے, نہ ہی اسٹیل کرتا ہے, بلکہ آپ کے ڈیٹا کو ڈسٹروائے کرتا ہے, آپ کے ڈیٹا کو ڈیمیج کرتا ہے.
اب بات کریں گے اس کے سیفٹی ٹپس کے بارے میں۔ آپ نے جو آپ نے جو سافٹ ویئر یوز کرنا ہے وہ اینٹی وائرس ہو۔ سم ٹائم ہم فری کے سافٹ ویئر اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر لیتے ہیں تھرو ویب سائٹ، تو کیا ہوتا ہے فری کے چکر میں ہماری ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے۔ فائر والز آپ نے کرنا ہے، ان انسٹال اننیسیسری سافٹ ویئر، ایسے سافٹ ویئر آپ نے بالکل نہیں رکھنے جو اننیسیسری ہو۔ مینٹین بیک اپ کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے، اپنے کریڈٹ کارڈ نمبرز کو کسی بھی سائٹ پر آپ نے بلا وجہ نہیں ڈال دینا جب تک آپ کو انشور نہ ہو جائے کہ وہ سائٹ بالکل سیکیور ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایوائڈ کرنا ہے اسٹرینجرز کو اپنی فوٹو سینڈ کرنے پہ، فیس بک انسٹا پہ کبھی بھی اپنی پکچرز کو اپلوڈ نہ کریں، اور اگر آپ پکچرز اپلوڈ کرتے بھی ہیں تو اس پہ بھی آپ کی پرائیویسی بالکل سیکیور ہونی چاہیے۔ کسی ان نون پرسن کو آپ نے اپنی کسی بھی طرح کی چیز کبھی بھی سینڈ نہیں کرنی، اس چیز سے آپ نے ایوائڈ کرنا ہے۔ پھر اس طرح کی جو میلز ہوتی ہے لائک آپ نے یہ چیز جیت لی ہے، آپ کو پرائز مل گیا، اس طرح کی میل کو آپ نے اوپن نہیں کرنا۔ یہ جو ہوتے ہیں ای میل اسپوفنگ والے کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ملتی جلتی میلز آپ کو سینڈ کرتے ہیں، مطلب ملتا جلتا ایڈریس ای میل ایڈریس یوز کرتے ہیں، جس سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ای میل کہاں سے آئی ہے، مطلب ای میل اوریجنل سورس سے آئی ہے یا پھر فیک سورس سے آئی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے آپ نے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے انشور ہونا ہے کہ کوئی گرامیٹیکل مسٹیک تو نہیں آ رہی اس ای میل ایڈریس پہ۔ لائک میں کچھ دن پہلے دیکھ رہی تھی KFC کی طرف سے کافی زیادہ میسیجز آ رہے تھے گروپ میں کہ KFC کی طرف سے ڈیل ہے، اس پہ کلک کریں، اور جب میں نے اس کے ای میل ایڈریس کو دیکھا تو اس کا ای میل ایڈریس KFC کی جو ریئل ایڈریس تھا اس سے میچ نہیں کر رہا تھا، اس کی ڈومین چینج تھی۔ بالکل مائنر سی مسٹیک ہوتی ہے، بالکل مائنر سے اسپیل کی مسٹیک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لگ تو اوریجنل رہی ہوتی ہے لیکن وہ فیک ہوتی ہے، وہ ڈومین فیک ہوتی ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کو بڑے دھیان سے دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کبھی بھی کسی اس طرح کے میسیجز کا رسپانس نہیں دینا جو آپ کو بلیک میل کرے، آپ کو تنگ کرے۔ آپ نے اس طرح کے میسیجز کو اگنور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی پرائیویسی کے بارے میں دھیان رکھنا ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ یوز نہیں کر رہے تو آپ نے وائی فائی کو آف رکھنا ہے اپنے کمپیوٹر کے اندر۔ اس کے علاوہ پاسورڈ آپ نے آئے دن چینج کرتے رہنا ہے، ایک ہی پاسورڈ زیادہ عرصے کے لیے آپ نے یوز نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ آپ نے وہی سافٹ ویئر یوز کرنا ہے جو پیبل ہو، یا پھر اس کا لائسنس آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اور اینٹی وائرس جو بھی اپنے کمپیوٹر میں آپ نے کرنا ہے، آپ کوشش کریں کہ جس سے آپ باہر سے، جیسے آپ باہر سے کمپیوٹر میں ونڈو کرواتے ہیں اسی سے آپ کہہ دیں کہ آپ کے کمپیوٹر میں اینٹی وائرس کر دے، بجائے کہ آپ ویب سائٹ سے اینٹی وائرس کو ڈاؤن لوڈ کرو۔ اس طرح کے جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں آپ کو لگتا تو ہے وہ آپ کے کمپیوٹر کی سپیڈ کو بڑھائیں گے، آپ کی اینٹی وائرس ہے آپ کو وائرس سے محفوظ رکھے گا آپ کے کمپیوٹر کو، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ آپ کے سسٹم کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں، وائرس کو پھیلاتے ہیں، آپ کی فائلز کو انکرپٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آئے دن ونڈو اڑتی رہتی ہے، یا پھر آپ کے ڈاکومنٹس یا آپ کی فائلز ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتی۔ امید ہے آپ نے ان چیزوں کو سمجھ لیا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میرا ٹیچنگ سٹائل اچھا لگا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ اگر کوئی کیوری سمجھ نہیں آئی تو پلیز کامنٹ سیکشن میں مجھ سے ضرور پوچھیں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔